حسین شادماں نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادماں پاکستان زمین کا نظام قوت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم بھائی جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، جناب خالد بٹ صاحب، جناب ملک شاہد اسلم صاحب، برادر محترم جناب ملک نعیم صاحب، جناب وقار صاحب مہمان خصوصی از برطانیہ، محترم مولانا سعدی صاحب، قائدین علاقہ، واجب الاحترام بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پرعزم پرجوش سربکف میرے ہم قدم ہم سفر انقلابی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ماڈل ٹاؤن کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ایک مشورہ کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ آپس میں مشورہ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے امور میں کاموں میں مشاورت کرو اور جب یکسوئی ہو جائے پھر اللہ پر توکل کرو اور آگے بڑھو۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جرگہ کرنے آیا ہوں، آپس میں کونسلنگ کرنا ہے ہمیں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل کیا ہے، اس لیے کہ بازار کا چوکیدار ہو یا پاکستان کا وزیر اعظم ہو، دونوں کا بیانیہ ایک ہے۔ ہر مجلس کا، ہر محفل کا، شادی اور غمی میں ہر فرد کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ رو رہے ہیں، سینہ کوبی لوگ کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے۔ اور یہ فقرہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں سن رہا ہوں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، کہ حالات بہت خراب ہے۔ ایک وزیر اعظم ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے۔ ایک آدمی اپوزیشن میں ہے،
وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے. ہماری عدالتوں کا چیف جسٹس کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. وائس چانسلر جب بھی ملتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جدید زمانے کے مطابق کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے جتنی بھی بڑے سرجن ہیں، جب بھی ان کی کانفرنس ہوتی ہے ایک بات پر اس کا اتفاق ہوتا ہے کہ صحت کا نظام تباہ اور برباد ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم نے مل کر سوچنا ہے کہ یہ حالات کیوں خراب ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے، قومی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہے، نیب کا ادارہ احتساب کے لیے بنا ہے وہاں احتساب نہیں ہے. علاج کیا ہے. میں رونے کی بجائے علاج پر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے امن کی ضرورت ہے. میری جان سلامت ہو، میری مال دولت سلامت ہو، میری عزت، اس لیے کہ امن انسان کی بھی ضرورت ہے، امن ایک جانور کی بھی ضرورت ہے، امن ایک پودے کی بھی ضرورت ہے، امن ایک باغ اور باغیچے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے بھی جہاں بھی باغ لگایا جاتا ہے اس کے گرد اس کا مالک ایک باڑ لگاتا ہے، اس لیے کہ باغیچے کو بھی امن کی ضرورت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو آباد کیا تو یہی دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس شہر کے باسیوں کو پلوں سے نوازے، رزق سے نوازے. تو میں بھی ایک شہری ہوں، مجھے اس ملک میں امن کی ضرورت ہے اور اس وقت اس ملک میں امن نہیں ہے. آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ کی بچی اگر اسکول جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، محفوظ نہیں ہے. آپ کی دولت محفوظ نہیں ہے. تبھی تو گزشتہ عرصے میں سب سے زیادہ لوگوں نے لائسنس کے لیے درخواست دی ہے اور ہر گلی اور کوچے میں یا تو لوگ دروازے لگاتے ہیں یا اپنے گھروں کے اوپر کانٹدار تار بچھاتے ہیں یا جہاں مالدار لوگ ہوتے ہیں مل کر چوکیدار کا ایک نظام بناتا ہے چوکیداری کا. کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ پولیس میرا محافظ ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ ریاست اور حکومت میرا محافظ ہے، بلکہ لوگ ڈرتے ہیں پولیس سے، لوگ ڈرتے ہیں تانوں سے، لوگ ڈرتے ہیں سرکاری آفیسرز ہیں. سانپ اور بچھو سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا آج کا پاکستانی اپنی سرکاری آفیسر سے ڈرتے ہیں. اس ملک میں امن نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہر فرد کا، میرا بھی ہے اور آپ کا، کہ میرے ملک میں رزق کے دروازے کھل جائے اور میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کا قابل ہوں، قابل بن سکوں. اس ملک میں حلال رزق کے دروازے بند ہیں. پوری ملک کی معیشت سود کی بنیاد پر ہے، پوری ملک کی معیشت قرضوں کی بنیاد پر ہے، پوری ملک میں خطرناک ترین حد تک ملاوٹ ہے. آپ میں سے اگر کوئی
ایسا خوش قسمت موجود ہو جس کو لاہور میں ایک گلاس خالص دودھ ملتا ہو، وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں وہ ہاتھ چھون لوں۔ نہ دوائی خالص، نہ پانی خالص، نہ دودھ خالص۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اب ہر میز پر پلاسٹک کی بوتل میں پانی ملتا ہے، نلکے کے پانی پر اب کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ اس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ آپ میں سے ہر پاکستانی 2,70,000 روپیہ مقروض ہے۔ آپ کا ملک پاکستان روزانہ 23 ارب قرضہ لے کر ملک چل رہا ہے۔ آپ کے ملک پر 62,000 ارب 6.2 ٹریلین کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ آپ کے ملک کا زر مبادلہ اس وقت $7 بلین تک پہنچ گیا ہے، اور اس وقت کوئی زر مبادلہ نہیں ہے۔ امانتی جو پڑی ہے اسی پر حکومت گزارا کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کا زر مبادلہ 38 ارب ڈالر ہے، ہمارا زر مبادلہ اس وقت $7 بلین ہے۔ کئی معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں۔ لیاقت صاحب نے کہا کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ معاشی ماہرین جو معیشت کو جانتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو، قرضوں کی کیا معیشت ہے۔ آج میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور میں پڑوسی سے 1 کروڑ روپیہ قرض لے کر اپنی جیب میں رکھوں تو کیا میں کروڑ پتی بن گیا؟ اور وہی اپنے بچوں کو کھلا دوں تو کیا یہ ایک عقل مندی کا کام ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچے مقروض ہوں گے۔ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے درآمدات زیادہ، برآمدات ختم ہو گئے۔ آج سامان، خوراک کا سامان قیمتوں میں اضافہ، دوائی کی قیمتوں میں اضافہ، ماچس کا ڈبہ، وہ چھوڑے آپ کے لاہور میں ایک نان کی قیمت، امیر صاحب کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟ 25 روپیہ نان کی قیمت ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں امن نہ ہو، جس ملک میں رزق حلال کے دروازے بند ہو جائے، جس ملک میں تعلیم غریب کے لیے دروازے بند ہو جائے، کیا آج کے ماحول میں غریب کا بیٹا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے؟ ہاسٹل کے اخراجات، ٹیوشن فیسز، نت نئے طریقوں سے بچوں کو لوٹنا۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے صرف یہ بتائیں۔ یہ جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بن کر ٹی وی سکرین پر موجود رہتے ہیں، یہ لوگ مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، ان کا کاروبار باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے بنگلے باہر ہیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، خدا کے بندو، شرم کی بات نہیں ہے۔ آج 3را سال ہے، 3را۔ لاہور ماحولیات میں، انوائرمنٹ کے لحاظ سے دنیا کا بدترین اور خراب ترین شہر کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ آپ کا پانی بھی خراب، اور جو سانس لیتے ہیں، آج آسٹریلیا سے کوئی آدمی لائے، یہاں 3 دن رہے، 4تھے دن پر وہ بیمار ہوگا، اس لیے کہ آپ کا انوائرمنٹ تباہ ہو گیا ہے۔ کراچی کا، ملتان کا، پشاور کا، دنیا کے خراب ترین
آپ کا شہر لاہور گندگی کا ڈھیر، ہر طرف کچرا، علاج کیا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں؟ علاج اس ملک میں ان تمام بیماریوں کا وہ نظام ہے جو سردار کائنات سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، اور وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ میں غلط بول رہا ہوں یا ٹھیک بول رہا ہوں؟ آپ نے ماشاء اللہ کو دیکھا، بزرگ لوگ موجود ہیں، ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ۔ لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو 30-31 سال ملک میں صدارتی نظام کو پورے آب و تاب اور اختیارات کے ساتھ دیکھا ہے، جن کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جو حرام اور حلال کے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن ان ڈکٹیٹروں کے حکومتوں نے بھی مسائل کو کم کرنے کی بجائے پاکستان کے عوام کو دلدل میں دھکیلا ہے، اور ہم نے اس ملک میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ٹرائی کا بھی دیکھا۔ اس ٹرائی کے نے بھی باقی عرصہ حکومت کی ہے، کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے۔ شاہ محمود خان آج ایک نام سے ہے، گزشتہ کسی اور پارٹی سے تھے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ کہ شریعت کے بغیر، اسلام کے بغیر یہ تمام تجربات ناکام ہو گئے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، دھوکہ دیا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ تبدیلی ہم ہی لائیں گے، دھوکہ دیا گیا۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہے، یہ اس نظام کے چوکیدار ہے جو نظام انگریز نے چھوڑا تھا، یہ اس سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، جس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ہمیشہ ہماری عوام جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب عوام کو اندھیروں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اب ریئلٹی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے معاشی مسائل کا حل، اس ملک کے سیاسی مسائل کا حل، اس ملک کی عدالتوں کا ریفارمز وہ صرف اور صرف اس نظام میں ہے جس نظام کا نام اسلامی نظام ہے۔ جماعت اسلامی اسلامی نظام چاہتی ہے، جماعت اسلامی حقیقی تبدیلی چاہتی ہے، جماعت اسلامی عوام کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے کھولنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی محمود اور ایاز کو ایک سب میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نظام نے آپ کی یوتھ کو تباہ کیا، 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس وقت نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں آئس کلب بن گئے ہیں، آئس سوسائٹیاں بن گئی ہیں جو اجتماعی طور پر مل کر آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں کی وجہ سے باغ و بہار پاکستان کھنڈر کھنڈر بن گیا ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 80 ملین ایکڑ زمین ہے، آباد ہو سکتی ہے، تو پھر کیوں یہاں کے لوگ گھروں سے محروم ہیں؟ اب دیکھیں 80 ملین ایکڑ زمین تو ہے، ہماری ان حکمرانوں نے صرف 22 ملین ایکڑ زمین آباد کی ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ زمین موجود ہے اور لوگ بے گھر ہے۔ ہمارے 5 دریاؤں کا پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے، 70% پانی سمندر کا میں گر رہا ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ صرف سندھ میں اتنا کوئلہ موجود ہے جو آپ کے 500 سالوں کی انرجی کے لیے کافی ہے۔ ریکوڈک میں سونے کے ذخائر موجود ہے، لیکن سونے کے ذخائر
موجود ہے، اور اس پر جو بلوچ قوم رہتی ہے، اس بلوچ قوم کی غربت ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاؤں میں چپل نہیں ہے، تعلیم سے محروم ہے، روزگار سے محروم ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ امریکہ، روس، فرانس، یا آپ کی یہی ٹرائیکا جنہوں نے ہر جھنڈے میں، ہر رنگ میں اور ہر پارٹی کے نام کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک کرپشن فری پاکستان بنایا جائے؟ کیا آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آئندہ بچوں کے لیے ایک کلین اور گرین پاکستان بنایا جائے؟ کیا آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ میری ابو نے انقلاب لایا تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور میرے ابو نے پاکستان کو اسلامی بنایا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جماعت اسلامی آپ سے یہی مشاورت کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں، اس ملک میں جماعت اسلامی موجود ہے جن کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر رہا ہوں، فائنانس منسٹر رہا ہوں۔ میں نے آکسفورڈ میں تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے مولانا مودودی کو پڑھا ہے، جنہوں نے مجھے دیانت کا، محنت کا اور خدمت کا درس دیا ہے۔ میں فائنانس منسٹر تھا تو خیبر پختونخوا کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج وہی صوبہ ہے جس پر 900 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ میں 5 دن پہلے پشاور گیا تو اخبارات میں صوبائی حکومت نے خبر دی تھی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس مہینے کے لیے تنخواہوں کا بندوبست کیا ہے۔ ہم نے 23 ارب کا بندوبست کیا ہے، ہم ملازموں کو اس مہینے کی تنخواہ دیں گے۔ تو خیبر پختونخوا کا میں بھی سینئر منسٹر تھا، پروٹوکول کلچر کو ختم کیا تھا، غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کیا تھا، کمیشن اور کرپشن کو ختم کیا تھا، اور اسی بنیاد پر ورلڈ بینک کے کہنے پر وفاقی منسٹر نے میرٹ کی بنیاد پر انعام کی طور پر میرے صوبے کو 1.4 ارب کا انعام دیا تھا، فائنانشل مینجمنٹ پر، دیانتداری پر، فنڈ کی یوٹیلائزیشن پر۔ لیکن آج سرکار کی رپورٹیں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، آڈٹ کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 1 ارب اور 15 کروڑ روپیہ کی غبن سیلاب کے متاثرین کے فنڈ میں کیا گیا ہے، ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکمے کو 2 ارب 34 کروڑ دیے گئے، اور اس میں 1 ارب اور 15 کروڑ روپے کا غبن۔ آپ مجھے بتائیں کیسا یہ ملک ترقی کرے گا؟ سیلاب زدگان کے فنڈ کو یہ لوگ کہتے ہیں، توشخانے پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ جو بھی لوٹ مار کا موقع ملتا ہے یہ موقع کو ضائع نہیں کرتے، اور کہتے ہیں الیکشن ہو جائے۔ پی ڈی ایم والے بھی کہتے ہیں ہمیں مزید موقع ملے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمیں مزید موقع ملے۔ بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر حکومت چاہتے ہیں تو آپ کی حکومت ہے، کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم خیبر پختونخوا میں تو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک جیسے لوگ ہیں۔ اس ملک کے حالات کی تبدیلی کے لیے میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ نظام کو بھی بدلنا ہے اور حکمران کو بھی بدلنا ہے۔ نظام اور حکمرانوں کو بدلنے کے لیے ایک انقلابی قیادت کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ حلقہ، آپ کا یہ ماڈل ٹاؤن، میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی معنوں میں پورے ملک کے لیے ماڈل ٹاؤن بن جائے۔ ہمارے ساتھ حکومت تو نہیں ہے، لیکن آپ کے شاہد اسلم نے فلٹر پلانٹ لگایا ہے، بچوں کے لیے سکولز بنائے ہیں، میڈیکل شعبے میں کام شروع کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں
اگر حکومت آ جائے تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا حق آپ کے دہلیز پر آپ کو ملے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کرپشن سے پاک ہو جائے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک چوروں سے پاک ہو جائے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم اور جبر اور جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کم از کم اپنی اس حلقے میں آپ ان لوگوں کو سامنے لائے جن کا کردار ایک شفاف شیشے کی طرح تمہارے سامنے موجود ہے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے لیاقت بلوچ صاحب جیسے ایک ہمسفر اور دسترات نصیب ہوا ہے، جن کا اسمبلی میں بھی کردار ہے، جن کا جماعت میں بھی ایک کردار ہے، اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب اس حلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیاقت بلوچ کی یہ آواز میں چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے فلور پر آ جائے۔ انشاءاللہ یہ مرد مجاہد وہاں بولے گا، انقلاب آئے گا، پاکستانی عوام کے حقیقی ترجمانی ہوگی، اور یہی شاہد اسلم یہی اسمبلیوں میں جائے گا۔ آپ کے بچوں کو کوالٹی کی ایجوکیشن، آپ کے گھروں میں صاف پانی، آپ کے مظلوموں کو حق اور انصاف ملے گا۔ اس لیے آج میں اس بابرکت اجتماع میں، جس میں میرے واجب الاحترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، ہم ان کی دعاؤں کا بہت محتاج ہے، اور یہاں آپ جیسے بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں۔ پہلا قدم آج ہم اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قدم یہ منزل تک پہنچے گا، یہ قطرہ سمندر بنے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے اجازت سے، آپ لوگوں کے مشورے سے، آپ لوگوں کے دعاؤں کے ساتھ دونوں بھائیوں کو بلاتا ہوں، اور ان کے گلے میں آئندہ الیکشن کے حوالے سے کامیابی کا ہار ابھی سے ڈالتا ہوں، اور اس خاکے میں آپ لوگوں نے رنگ بھرنا ہے، اس عظیم جہاد میں حصہ لینا ہے۔ تو کیا میں آپ سب کی طرف سے ان دونوں بھائیوں کو یہ اعزاز بخشوں؟ جزاک اللہ۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، ہمارے قومی اسمبلی کا اس حلقے سے امیدوار، جناب شاہد ملک کہاں گئے؟ جناب انشاءاللہ تعالی یہی چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اندھیری رات ختم ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بے کس کوئی بے حال نہ ہو، دولت کی اجارت